بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے قریب کرنے والے جو راستے ہیں، سب سے مختصر راستہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تمام راستوں میں سب سے اقرب ترین راستہ جو اللہ کے قریب کر دے بندے کو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو یہ انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے انسان کی۔ اور اللہ جل شانہ کا قرب مخلوقات کی طرح نہیں ہے، جسم اور جسمانیات کی طرح نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا قرب وہ ایسی چیز ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جس کو اللہ جل شانہ کا ذکر نصیب ہو جائے تو یہ ولایت کی بھی نشانی ہے۔ ویسے کسی ولی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل، لیکن جس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس وقت یا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ولی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اللہ جل شانہ کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان، اللہ کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اگر یہ اپنی معرفت کو اللہ پاک مشکل بناتا تو پھر ہر شخص یہ عذر کر سکتا کہ یا اللہ میں تو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت کو تمام چیزوں میں سب سے زیادہ آسان بنا دیا۔ کسی چیز پہ بھی آپ کی نظر پڑے اس سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے زمین کی طرف دیکھیں، آپ کی نظر مٹی کے ڈیلے کے اوپر پڑے گی، پتھر کے اوپر پڑے گی، لکڑی کے اوپر پڑے گی، خشک تنکے کے اوپر پڑے گی۔ آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ پودے فصل کے اوپر پڑے گی، آپ اطراف میں دیکھیں، پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی، آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اوپر دیکھیں، آپ کی نظر آسمان میں پڑے گی، چاند سورج ستاروں کے اوپر پڑے گی، آپ اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دریاؤں کو دیکھیں، آپ اللہ جل شانہ کو اور اپنے رب کو اور اپنے خالق و مالک کو اور دنیا کے خالق کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر نظر ڈالیں، کسی بھی وضو کے اوپر اللہ جل شانہ کو آپ آسانی سے پہچانیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت کو سب سے آسان کر دیا ہے، اور پیغمبر کا پہچان اس کے بعد پیغمبر لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ اس قسم کے بیانات کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اس کے ہاتھ پر ایسے دعوی نبوت کے ساتھ ایسے اعمال، ایسے معجزات صادر ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے پاس نہیں۔ وہ گزشتہ واقعات کو ایسے حرف بحرف ٹھیک طور پہ بیان کرتا ہے کہ تاریخ غلطی کرتی ہے لیکن پیغمبر کا بیان غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے کسی غیر پیغمبر کو، کسی دجال کو، کسی شیطان اور کذاب کو پیغمبر کہنے والے اور اس کے پیچھے چلنے والے، وہ دنیا کے اندر احمق ترین اور بدترین خلق ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق نہیں کر سکتے۔ اور سب سے زیادہ مشکل پہچان کسی اللہ والے کی، اس لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی ظاہر کو دیکھیں گے، وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کھیتی کے اندر مصروف ہوگا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ وہ کسی مشین کے سامنے کھڑا ہے، کارخانے میں ملازم ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ وہ کشتی بان ہے، کشتی چلا رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ وہ ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔
اس کے لیے کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے لاؤڈ سپیکر کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرنا یہ اس کی نشانی نہیں ہے۔ محلے والے تعریف کریں گے کہ فلاں بڑا اچھا آدمی تھا، جب مر گیا اس لیے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر اللہ اللہ کرتا تھا، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا تھا۔ اللہ جل شانہ کی ولایت کی نشانی یہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ولایت جس کو نصیب ہو جائے اس کو پتہ چلتا ہے، اس کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کا سلوک ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو پہچان بہت زیادہ مشکل ہوتی۔ ہاں، آپ کسی شخص کے اتباع کرنے میں اس کے معاملات کو دیکھیں، اس کی ظاہر کو دیکھیں، اس کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہے وہ آپ کا متبوع نہیں بن سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں جب مشرکین یہ کہتے کہ ہم اپنے آباء اور باپ دادوں کے پیچھے چلتے ہیں تو قرآن پاک نے یہی کہا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادے عقل سے خالی تھے، ان میں عقل نہیں تھی، وہ گمراہوں کے راستے کے اوپر جا رہے تھے، تب بھی یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو کسی شخص کے پیچھے چلنا یہ اور چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو معاشرے کے اندر ایمان اور اسلام کے لیے نشانی قرار نہیں دیا کہ آپ اس کے دل کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لشکر دے کر کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا، باقی لوگ بھاگ گئے، ایک آدمی سامنے کھڑا رہ گیا، اس نے دور سے زبان کے اوپر وہ لفظ لے آیا جو مسلمان لاتے ہیں، یا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور یا اس نے السلام علیکم کہا جو تحیہ ہے مسلمانوں کا۔ ان صحابی نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا، اس کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سریہ گیا، کارگزاری سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے ناراض ہوئے۔ صحابی سے پوچھا تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا جب اس نے کلمہ پڑھا اس نے یہ الفاظ کہے، پھر کیوں مارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہل شققت قلبہ، تو نے اس کے سینے کو چیرا کیوں نہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ تو اس کا مکلف نہیں تھا کہ اس کے دل میں بھی ایمان ہے، اس نے بظاہر کلمہ پڑھا بس، باقی کوئی ایسی چیز منافی بھی نہیں تھی۔ منافی چیز ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن وہ قرآن کریم کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈالتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا یہ اس کو نجات نہیں دے سکتا، یہ کافر ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، لیکن وہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نشانی پائی گئی کفر کی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ کفر کی کوئی نشانی نہیں ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس پر مجبور نہیں کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تمام چیزوں کے اندر سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر جس کو حاصل ہو جائے، لیکن ذکر کو پہچاننا چاہیے کہ ذکر ہے کیا چیز۔ اللہ جل شانہ کے ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں آیات بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ ذکر اللہ کا تذکرہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے اس کو ایک عجیب چیز بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی آیات میں آپ کو ایک آیت وہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ذکر کی سعادت اور ذکر سے اللہ جل شانہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک آیت میں تلاوت کرتا ہوں، باقی اگر ضمن آ گئی تو آ جائے گی، اور ایک حدیث بھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر کوئی دوسری آیت نہ بھی ہوتی قرآن پاک میں تو یہ ایک ہی آیت ذکر کی فضیلت میں کافی ہوتی۔ اب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ فرانک کرکٹ کا جو کھلاڑی ہے اس نے میرا تذکرہ کیا تھا
ساتھیوں میں کھلاڑیوں میں میرا تذکرہ کیا تھا، اس لیے کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہے۔ وہ تذکرہ آپ کا کسی اخبار میں آ جائے، ریڈیو میں آ جائے، ٹی وی میں آ جائے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس اخبار کا ٹکڑا بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، موبائل کے اندر اس کی تصویر بھی لیتے ہیں، میرا تذکرہ اس نے کیا، اتنے خوش ہوتے